أشهد أن محمدا رسول الله. درس قرآن و حدیث کا موضوع آسمانی کتابوں پر ایمان ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس طرح ہم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی وہ کتابیں جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام پہ نازل فرمائیں، ان پہ ایمان رکھنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ رب ذوالجلال نے 4 مشہور کتابیں نازل فرمائی۔ ان میں تورات شریف ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل مقدس ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور شریف ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے جو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے۔ یہ 4 بڑی کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ 100 صحائف اللہ نے نازل فرمائی۔ صحائف صحیفہ کی جمع ہے۔ صحیفہ چند اوراق، پمفلٹ یا کتاب سے چھوٹی جو چیز ہوتی ہے اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ وہ چند اوراق بھی ہو سکتے ہیں یا چند صفحات پہ مشتمل ہو سکتا ہے، ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء پہ 100 صحائف نازل فرمائے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف بہت مشہور ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں کی نشانی بتاتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو آپ پر نازل کردہ کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہیں مومن، یہ ہیں متقی، یہ ہیں اصل میں اللہ کو ماننے والے پرہیزگار۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 ہے، شروع میں اللہ رب العزت پہلے رکوع میں ہی جہاں متقین کی نشانیاں بیان فرماتا ہے تو ان کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں بیان فرمائی کہ وہ قرآن پر اور قرآن سے پہلے نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر ایسے ہی رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا قولوا آمنا باللہ، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم ایمان لائے ان پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پہ نازل کیے گئے۔ یعنی صحائف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد جو دیگر انبیاء علیہ السلام پہ نازل کیے گئے، تو اے
ایمان والوں کہو کہ ہم ان پہ بھی ایمان لائے۔ وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور ان پر بھی ایمان لائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، یعنی تورات شریف اور انجیل مقدس۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیگر انبیاء کو اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے، دیگر انبیاء کو بھی صحائف جو عطا کیے گئے، تو ہم سب پہ کیا ہے؟ ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ کس طرح کہ ہم یہ کہیں کہ معاذ اللہ یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور یہ نہیں ہے، نہیں، جو اللہ کی طرف سے ان انبیاء پہ نازل ہوا ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں رب ذوالجلال نے یہاں اس آیت میں واضح کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی آگے پھر اولاد بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ اور باقی انبیاء کو جو بھی اللہ رب العزت نے کتابیں، صحائف نازل ان کے اوپر نازل کیے، بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اوپر ایمان رکھیں۔ آگے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں تورات اور انجیل کا واضح طور پہ ذکر کیا۔ ارشاد ہوا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کو قائم فرمانے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، یعنی قرآن، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ، اور قرآن سے پہلے اللہ نے تورات اور انجیل نازل فرمائی۔ هُدًى لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن مجید۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل کا واضح طور پہ ذکر فرمایا۔ ایک چوتھی کتاب زبور شریف، جیسا کہ میں نے عرض کیا داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس کا بھی اللہ نے قرآن میں سورہ انبیاء میں ذکر کیا، آیت نمبر 105 میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، تحقیق ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا کہ زمین میں اللہ کے نیک بندے ہی حکمران ہوں گے۔ تو زبور شریف کا بھی یہاں پہ ذکر آ گیا، قرآن میں ہی اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ تو یہ 4 بڑی کتابیں ہیں، جن میں سے ایک قرآن مجید ہے، اور 3 دوسری کتابیں ہیں جو دیگر انبیاء پہ نازل ہوئی، اور 100 صحائف ہیں جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام پہ نازل کیے۔ ان کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس نبی پر، جس رسول پہ وہ کتاب نازل ہوں، انہیں ایک پیغام دیا جائے، ایک شریعت دی جائے، ایک نظام دیا جائے، ایک ڈسپلن دیا جائے، تاکہ اس کی روشنی میں وہ اپنی امت کی رہنمائی فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف دی گئی تاکہ تورات میں جو احکامات ہیں ان کی روشنی میں اپنی امت کو رہنمائی اور ہدایت دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، تاکہ اپنی امت کو اس کتاب، اس شریعت، اس نظام کی روشنی میں رہنمائی دے۔ ایسے ہی میرے اور آپ کے پیارے آقا
احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید دیا گیا، یہ ایک ڈسپلن ہے، ایک نظام ہے، ایک شریعت ہے، ایک میسج ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس قرآن کی روشنی میں رہنمائی فرمائی۔ اب جو قرآن کہتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل کر کے دکھاتے، وہ عمل کر کے دکھاتے تو قرآن کی عملی تفسیر سیرت مصطفیٰ بن گئی۔ سیرت مصطفیٰ قرآن کی عملی تفسیر بن گئی، یعنی قرآن ساکت، خاموش قرآن، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق، بولنے والے۔ تو یہ قرآن مجید پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، ہماری رہنمائی فرمائی، اس سنت کی رہنمائی فرمائی۔ تو یہ کتابیں ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت واصلہ بن الاسقا اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی مسند شریف میں ذکر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف اللہ نے پہلی رمضان کو نازل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید 24 رمضان کو نازل ہوا۔ تو اس سے ایک تو ہمیں ان کتابوں کے زمانہ نزول کا پتہ چلتا ہے، ان کی تاریخوں کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ علم میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کتنا عظیم اور مقدس مہینہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے تمام پیغامات، صحائف اور کتابیں اس رمضان میں نازل فرمائیں۔ اس کی مختلف تاریخوں میں رب ذوالجلال نے وہ کتابیں، وہ صحائف نازل فرمائے جو اس حدیث سے مسند امام احمد بن حنبل میں جو موجود ہے اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، اب ہم یہاں پہ میں تھوڑا سا فرق بتا دوں۔ ایمان ہم قرآن پہ بھی رکھتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، تورات شریف پہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، انجیل اور زبور پہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو بعض غیر مسلموں کی طرف سے جلایا جاتا ہے، بیعت بھی کی جاتی ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمان احتجاج بھی ریکارڈ کراتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی مسلمان نے انجیل کو جلایا۔ آج تک یہ نہیں کسی نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ کسی الہامی کتاب کو، بائبل کو یا کسی الہامی کتاب کو، آج تو ایک مجموعہ میں وہ کتابیں موجود ہیں، کسی مسلمان نے جلانا تو دور کی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہوتی ہے نا۔ کسی مسلمان نے ذرہ بھر بھی اس کی بے ادبی کی، کیوں؟ ایک مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ جس طرح میرے لیے اللہ کی آخری کتاب قرآن قابل تعظیم ہے، اسی طرح دیگر کتابیں بھی جو اللہ نے نازل فرمائی وہ تعظیم کے قابل ہیں۔ مسلمان کا ایمان ہی اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہم قرآن کے ایک ایک حرف پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، دیگر کتابوں کے بارے میں اب ایسا نہیں ہے۔
ہم یہ تو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے تورات نازل فرمائی، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ تورات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ ذمہ اللہ نے کسی دوسری کتاب کے بارے میں نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ایسے ہی ہوا، ان انبیاء علیہم السلام تک تو ان کی کتابیں محفوظ تھیں، ان کے احکامات اوریجنل تھے، لیکن جب وہ انبیاء اس دنیا سے چلے گئے تو بعد کے ان کے ماننے والوں نے ان میں تبدیلیاں کی، ان میں تحریف کی، ان میں سے کچھ احکامات جو انہیں پسند نہیں تھے وہ نکالے، اور کچھ وہ باتیں جو انہیں پسند تھی وہ داخل کی۔ اور اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ پہلی کتابوں میں تبدیلیاں ہوئیں، ان کے علماء نے، ان کے پادریوں نے، ان کے پروہتوں نے، ان کے راہبوں نے یہ کی۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان احکامات کو جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمائے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس چھپانے کے عوض تھوڑا سا مال کماتے ہیں، تھوڑا سا دنیا کا مال وہ کماتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ جو کچھ وہ کماتے ہیں اور کھاتے ہیں یہ ان کے پیٹوں میں جو جاتا ہے یہ آگ ہے، آگ۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئی، ایک کہ پچھلی کتابوں کے جاننے اور ماننے والے، ان کے عالم ان کتابوں کے احکامات کو چھپاتے، جس کو قرآن نے نازل کیا، وہ چھپاتے تھے، اور چھپا کر کیا کرتے؟ پیسے لیتے۔ اور ایک تو یہ ہوا یعنی دنیاوی غرض سے مفاد کی خاطر اپنی کتاب کے احکامات کو چھپا دیتے، واضح لوگوں کو نہ بتاتے، اور اس سے دنیاوی مفاد حاصل کرتے۔ اور دوسرا، اللہ فرما رہا ہے ان کا یہ عمل اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے، یہ جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں وہ دنیاوی مفاد ان کے لیے آگ ہے، دوزخ کی آگ ہے۔ اور قرآن نے آگے ایک اور سورہ بقرہ میں بھی ایک رکوع میں فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور جو میں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اسے تم پورا کرو، میں تمہارے ساتھ وعدوں کو پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو۔ اب آگے جا کے اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو، اب اس وقت قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا، یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اور میری آیتوں کو یعنی تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات، بنی اسرائیل کے پاس تورات تھی، پھر زبور آئی، میری یا بعد میں پھر انجیل بھی عیسائیوں کو ملی، تو فرمایا میری آیات کو تھوڑے سے مال کے عوض نہ بیچو۔ اب قرآن کے حکم کے بدلے میں یا معاوضے میں اگر پوری دنیا بھی مل جائے وہ تھوڑا ہی ہے، وہ قلیل ہے، کیونکہ ایک طرف قرآن یا ایک طرف اللہ کا حکم اور دوسری طرف پوری دنیا بھی ہو
تو اللہ کے نزدیک تو اس کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر ہے۔ بے شک بے شک۔ تو فرمایا تھوڑی اس دولت کے عوض چاہے تمہیں دنیا ہی پوری مل جائے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت گھٹیا اور تھوڑی ہے کہ تم اس کے عوض اللہ کا حکم بیچو۔ تو فرمایا اللہ کے حکم کے آیات کے عوض تھوڑی سی یہ مال و متاع، یہ دنیا کی دولت نہ کماؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اب یہاں آیات، کئی آیات میں رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کے اس رویے کو بیان کیا۔ وہ حق کو چھپاتے، وہ آیتوں کو بیچتے تھے۔ کیسے بیچتے تھے؟ اب اس کی تفصیل میں تھوڑی عرض کروں۔ بنی اسرائیل میں بھی سود حرام تھا، سود حرام تھا ان کے، لیکن ان کے راہبوں نے، پادریوں نے، ان کے جو مذہبی بڑے تھے، انہوں نے اس کو جائز کر دیا اور وہ سود لیتے اور اس کے اوپر کاروبار کرتے، جب قرآن نازل ہوا اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی۔ اور آج تو پوری دنیا سودی نظام میں انہیں کی وجہ سے جکڑی ہوئی ہے۔ غریب ملکوں کے اوپر اتنے اصل پیسے نہیں ہیں جتنا اس کا سود چڑھ چکا، تو یہ غریب ملکوں کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ۔ اللہ نے ایسے تو نہیں اس کو جنگ قرار دیا کہ سود جنگ ہے۔ تو آج دیکھ لیں، ملک اپنے پاکستان کی مثال دے رہے، پاکستان کے اوپر اتنا قرضہ نہیں ہے جتنا اس کے اوپر سود چڑھ چکا۔ ایسے ہی دیگر ملک ہیں جو پھر ان کے شکنجے کے نیچے پھر پھنسے ہوئے ہیں، کہاں جائیں، کدھر نہیں جا سکتے، پالیسیوں میں آزاد نہیں ہیں۔ بہرحال تو یہودی علماء سود جانتے تھے کہ اللہ نے منع کیا، لیکن وہ انہوں نے جائز قرار دیا، اس سے فائدہ لیتے تھے۔ رجم یہ ان کے ہاں بھی تھا، یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت جو میاں بیوی نہیں ہے، ان کے درمیان نکاح نہیں ہے، وہ آپس میں جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، شادی شدہ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں اور ثابت ہو جاتا ہے، تو ان کے ہاں بھی سزا رجم ہی تھی کہ ان کو مار دیا جائے، انہیں زندہ رہنے کا۔ تو اس حکم کو جو کہ ان کی کتابوں میں موجود تھا وہ چھپا دیا، انہوں نے درمیان سے نکال دیا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھا کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن انہوں نے اس میں تحریف کی اور انہیں ابن اللہ وہاں پہ لکھ دیا۔ اور اللہ رب العزت کے بارے میں باپ کا لفظ استعمال کیا، فادر کا لفظ استعمال کیا۔ تثلیث کا عقیدہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے، وہ اپنی کتابوں میں لے آئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی، یہودیوں نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اور ایسے ہی اگر ان کا کوئی امیر گناہ کرتا تو اس کے لیے اپنی کتابوں سے ایسی سزا تجویز کرتے کہ سزا ایسے لگتا کہ ملی نہیں ہے، اس کو بچا لیتے، یا معمولی سا کوئی جرمانہ یا سزا ڈال کے بچا لیتے۔ اگر کوئی غریب پکڑا جاتا تو اس کو سخت سے سخت سزا تجویز کرتے۔ اور ایسے ہی انہیں معلوم تھا کہ بنی اسماعیل میں ایک نبی آئیں گے، ان کی نشانیاں بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں، نام تک موجود۔ انجیل برناباس میں تو آج بھی فارقالید نام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیگر اراجیل میں بھی تھا، لیکن بغض کی وجہ سے، کہ حسد کی وجہ سے کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے چچا تھے۔
تو یہ اس خاندان میں سے کیوں آئے ہیں، ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں آئے؟ تمام نشانیاں، علامتیں، احکامات ہونے کے باوجود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ولادت کے بارے میں اپنی عوام سے اس بات کو چھپائے رکھا، لوگوں کے سامنے نہ بتاتے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اور ایسے ہی کعبہ شریف، آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں آئے تو تقریباً 16 سے 17 مہینے حضور نے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ بعد میں قبلہ شریف کی تبدیلی کا حکم ہوا اور بیت اللہ یہ کعبہ بنا۔ تو یہ بات ان کی کتابوں میں موجود تھی کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا، لیکن اس کے باوجود کہ ان کی کتابوں میں تھا انہوں نے شور مچایا، الزامات لگائے اور طرح طرح کی باتیں کی، حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ تو یہ چیزیں جو ان کی کتابوں میں موجود تھی اور بے شمار احکامات، لیکن انہوں نے چھپائے، اپنی عوام کو صحیح گائیڈ نہ کرتے، اپنی عوام کو حق نہ بتاتے، اپنی عوام کو غلط رہنمائی دیتے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کتابوں سے وہ احکامات جو اللہ کے تھے وہ نکالے، اور جن کے اوپر خود کو فائدہ حاصل ہوتا یا اپنا نفس خوش ہوتا وہ انٹر کرتے گئے، اور پھر جو بھی ان کا بڑا عالم آیا اس نے یہ کام کیا، بالآخر ایسے ہوا کہ وہ کتابیں جو اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجی تھی وہ ان کے علماء کی نفس پرستی اور مفاد پرستی کی وجہ سے عجیب عجیب احکامات کا مجموعہ بن گئی۔ آج جو دنیا عیسائیت مذہب سے دور ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سائنس ہے، سائنس کہتی ایک بات کرتی ہے جبکہ ہماری بائبل وہ اس کے الٹ بات کرتی ہے۔ تو یہ آپ جانتے ہیں 16ویں صدی میں یہاں پہ جو انقلاب آیا مذہب سے لوگ دور ہی اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم بائبل کو مانیں تو ترقی نہیں کر سکتے، کہ وہ سائنس اور کہتی ہے، اور سائنسدانوں کو پھانسیاں لگائی گئی، جلایا گیا، بہت کچھ کیا گیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے یہ معاملہ قرآن کے ساتھ نہیں ہے، یہ معاملہ قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں۔ قرآن آج سے تقریباً 1450 سال 1450 سال پہلے جیسے نازل ہوا آج تک بلکہ قیامت تک ایسے ہی رہے۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، یہ عظمتوں والی غالب کتاب ہے کہ باطل اس کے آمنے سامنے آگے پیچھے اوپر نیچے کہیں سے بھی دخل دے ہی نہیں سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، بڑی حکمتوں والے اور بڑی تعریفوں والے رب کی طرف سے یہ نازل ہوتا، باطل اس میں نہیں آ سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کئی مرتبہ چیلنج دیا، لوگ کہتے تھے کہ یہ بھی خود انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے، قرآن نے چیلنج دیا لاؤ اس جیسی کتاب، پوری کتاب لے کے آؤ۔ پھر فرمایا اچھا نہیں تو 10 صورتیں لے کے آؤ، اچھا 10 صورتیں نہیں ایک صورت لے کے آؤ، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اچھا وہ بھی نہیں لا سکتے، ایک آیت لے آؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک آیت لے آؤ۔ سورۃ قیامت تک قرآن جیسی سورت تو دور کی بات ہے ایک آیت بھی کوئی بندہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب رب کی کتاب ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یہ نہیں کہ صرف قرآن نے کہا کہ قرآن سچا ہے، تو آج سائنس بھی گواہیاں دے رہی ہے، آج تاریخ گواہی دے رہی ہے۔
قرآن نے فرمایا رومی ایرانیوں پہ فتح حاصل کریں گے، تاریخ نے دیکھا انہوں نے کی۔ قرآن نے فرمایا فرعون کی لاش محفوظ رہے گی، آج تاریخ نے ثابت کیا کہ اس کی لاش محفوظ ہے۔ اور قرآن نے بتایا کہ سورج حرکت کرتا ہے، آج سائنس نے ثابت کیا کہ سورج حرکت کرتا ہے، مگر نہ سائنس کچھ سال پہلے تک کہتی تھی کہ سورج حرکت نہیں کرتا۔ قرآن نے کہا کہ سورج حرکت کرتا ہے، سائنس نے پھر مانا کہ ہاں سورج، قرآن سائنس پہلے کہتی تھی کہ چاند کی اپنی روشنی ہے، سورج کی اپنی روشنی ہے، جبکہ قرآن نے کہا کہ نہیں، سورج کی اصل روشنی ہے اور چاند سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے۔ تو آج سائنس نے بھی مان لیا کہ سورج کی روشنی اپنی نہیں، چاند کی روشنی اپنی نہیں بلکہ سورج سے اصل کردہ روشنی، آج قرآن سائنس نے بھی مان لی۔ اور سائنس نے پھر دو سمندروں کا بیان کیا، مرج البحرین، دو سمندر ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے پانی آپس میں مکس نہیں ہوتے، آج سائنس نے مان لیا کہ ایسے سمندر ہے جو افریقہ اور اسپین کے درمیان سمندر ہے۔ آج یوٹیوب کھولیں آپ کو وہ سارا نظارہ نظر آ جائے گا۔ جو قرآن نے بتایا آج سے 1400 سال پہلے، آج تک ایک بات بھی نہ کوئی کتاب غلط ثابت کر سکی، نہ سائنس غلط ثابت کر سکی۔ اور میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، ڈاکٹر موریس بکائلے، یہ فرانس کا ڈاکٹر ہے، میڈیکل ڈاکٹر، یہ سرجری کا ماہر تھا اور فرانسیسی عیسائی، اور یہ فرانس کے ایک اسپتال میں بہت بڑا ڈاکٹر تھا۔ اس نے اسٹڈی کی، یہ بیسیکلی جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور ماں کے پیٹ میں کن کن مراحل سے گزرتا ہے، یہ بیسیکلی اس فیلڈ کا ماہر تھا، اسپیشلسٹ تھا۔ اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور پھر بعد میں کسی مسلمان ڈاکٹر دوست کی وجہ سے اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب اس نے قرآن کو پڑھا تو وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا ہوں، جو 13ویں صدی، یہ بندہ 13ویں صدی ہجری کی بات کر رہا ہے، یہ 1920 میں پیدا ہوا اور 1998 میں فوت ہوا، یہ ابھی ریسنٹلی، اتنا لمبا عرصہ نہیں گزرا۔ اب اس نے جو ہے نا جب قرآن کو پڑھا تو کہتا کہ میں حیران ہوں کہ ہاؤ اٹ از پاسبل، کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ جو سائنس آج ہمیں دکھا رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہی نہیں ان مرحلوں سے گزر رہا ہے، وہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ اپنی کتاب میں 1300 سال پہلے اس کا ذکر کرے، جبکہ اس وقت نہ سائنس تھی، نہ ایجادات تھی، نہ سرجری تھی، نہ میڈیکل تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ، کیونکہ عیسائی تو کہتے ہیں نا حضور نے خود لکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے، عقل ہی نہیں مانتی، تو وہ کہتا ہے پھر ماننا پڑے گا یہ کسی بندے کے نہیں، یہ اللہ کی۔ اور وہ اپنی کتاب میں کہتا ہے، اس کی کتاب کا نام ابھی نیٹ پہ موجود ہے، نوجوانوں کو پڑھنی چاہیے، دا بائبل، قرآن اینڈ سائنس۔ وہ کہتا ہے دا سائنٹیفک کنسیڈریشن which are very specific to the Quran greatly surprised to me at first، یعنی جب میں نے قرآن کی آیات کو دیکھا تو میں حیران ہوا کہ سائنسی ایجادات اور سائنس کا علم اور قرآن کی آیات میں بہت زیادہ مطابقت ہے، اور یہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا۔ I had not thought it possible for me to find so many statements in a text compiled more than 13 centuries ago۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کتاب جو 1300 سال پہلے کمپائل ہوئی، لکھی گئی، وہ آج کی سائنسی ایجادات کے ساتھ اس قدر مناسبت اور مطابقت رکھتی ہو اور ایک بھی سنگل فرق نہ ہو، and all of them totally in keeping with modern scientific knowledge، اور ساری آیات جو سائنسی علوم ہے اس سے مطابقت رکھتی ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں whereas monumental errors are to be found in the Bible، جبکہ بہت زیادہ بے شمار غلطیاں
آج سائنس کو جب ہم دیکھتے ہیں دوسرے اعتبار سے ہمیں بائبل میں نظر آتی ہے، بے شمار غلطیاں ہمیں بائبل میں نظر آتی ہیں۔ I could not find a single error in the قرآن، جبکہ قرآن میں نے ایک غلطی بھی نہیں دیکھی، ایک بات بھی ایسی نہیں دیکھی کہ سائنس نے ایک چیز کو ثابت کیا ہو، سائنس نے ثابت کیا ہو اور پھر قرآن کی اور سائنس کے درمیان تضاد آیا ہو۔ جو سائنس آج ثابت کرتی ہے، جب قرآن دیکھتے ہیں تو قرآن میں وہ پہلے سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن ہے۔ تو قرآن آج آسمانوں پہ لوگ گئے، چاند پہ گئے، قرآن نے پہلے بیان کر لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا، کہ تم ضرور ایک طبق سے دوسرے طبق کی طرف جاؤ۔ تو جو بھی آج سائنس ایجاد کرتی ہے، جو بھی وہ پیش کرتی ہے پورے ثبوت اور پروف کے ساتھ، تو وہ قرآن جو ہے قرآن کی تصدیق کرتی ہے۔ سائنس قرآن کی تصدیق کرتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ ہمیں بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ساری کتابوں پہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے نازل کیا تھا، لیکن ان کے احکامات ان کے علماء کی وجہ سے، ان کے مذہبی جو امام تھے ان کی وجہ سے ان احکامات میں تبدیلیاں آتی گئی۔ لیکن قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا عالم، بہت بڑا مفتی، مفسر، کوئی بھی مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر ایک آیت کو ادھر ادھر کرے بھی، خدا نہ خواستہ ایک 10 سالہ حافظ قرآن بچہ پیچھے سے بول کے کہے گا نہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے کئی انداز جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان رکھنے اور عمل